زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. گلی گلی اٹھتے جنازے بھی مجھے بیدار نہیں کر پا رہے. آئے ہمارا بنے گا کیا؟ آخر اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے. مال و دنیا کی محبت ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے. ہماری سمجھ میں بات آتی ہی نہیں ہے. ہم سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نفسیاتی طور پر اثر قبول کرتے ہیں بس. نفسیاتی طور پر رونا کر لیتے ہیں بس. اگلا ہی لمحہ پھر غفلت بھرا. بیٹھے تو بس کیفیت ہی کچھ اور ہے، مگر کیفیت کا اثر کچھ دیر تو رہتا، ارے کچھ دن تو رہتا، کچھ لمحے ہی تو رہتا. ہمارا تو اگلا ہی لمحہ غفلت بھرا ہے. اگلا ہی لمحہ غفلت بھرا. ایک کاش ایسی ندامت و توبہ نصیب ہو جائے جو ہمیں سدھار دے. میں سدھرنا چاہتا ہوں. کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی. پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے، بس ٹوٹنے والی ہے. اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. للہ لے خبر میری، للہ لے خبر. آقا للہ لے خبر میری، للہ لے خبر. پہلے عمل کو ان کی عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا. آہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر. اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. اور سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مناتا ہے، کیا داڑھی مناتا ہے. کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. کیوں
عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، اور وہ عشق حقیقی لذت نہیں پا سکتا، لذت نہیں پا سکتا، جو مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا، جو مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا، اور آقا کا گدا ہو گھبرائے وہی جسے کا غمخوار نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جسے کا غمخوار نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارے غمخوار ہمارے آقا ہیں، ہمارے غمخوار ہمارے آقا ہیں، کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، مجھے آقا بچائیں گے، آقا اللہ کی بارگاہ سے بخشوائیں گے اور اپنے کرم سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، جانے نہ دیا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، جانے نہ دیا۔ شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، ہم نے تقصیر کی عادت ہم نے تقصیر کی عادت کر لی،
اپنے پہ قیامت کر لی، آپ اپنے پہ قیامت کر لی، میں چلا ہی تھا مجھے روک دیا، میں چلا ہی تھا مجھے روک دیا، میرے اللہ رحمت کر دی، میرے اللہ نے رحمت کر دی، نار دوزخ سے بچایا مجھ کو، میں صدقے آقا نار دوزخ سے مجھ کو، میرے پیارے بڑی رحمت کر دی، میرے پیارے بڑی رحمت کر دی، نار دوزخ سے بچایا مجھ کو، نار دوزخ سے بچایا مجھ کو، میرے پیارے بڑی رحمت کر دی، میرے پیارے بڑی رحمت کر دی، بال بی بی کا نہ ہوا پھر اس کا، بال بی بی کو نہ ہوا پھر اس کا، آپ نے جس کی حمایت کر دی، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کہ میرے آقا جس کی حمایت فرما دے نا پھر اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، بال بی بی تو نہ ہوا پھر اس کا، آپ نے جس کی حمایت کر دی، آپ نے جس کی حمایت کر دی، رکھ دیا سر قدم جانا پڑے، رکھ دیا سر قدم جانا پڑے، اپنے بچنے کی یہ صورت کرائی، اپنے بچنے کی یہ صورت کر لی، نعمتیں ہم کو
بے قناعت کر لی. ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. آقا ہم کو نعمتیں کھلاؤ، ہم کو نعمتوں میں نعمتیں دو، اور آپ جو کی روٹی پہ قناعت کر لو. نعمتیں ہو روٹی پہ قناعت کر لی، جو کی روٹی پہ قناعت کر لی، اور فاقہ مستوں کو شکم سے کیا، پہ قناعت کر لی، آپ پاتے پہ قناعت کر. میرے آقا کے دولت خانے میں کئی دن تو چوڑا نہیں جلتا تھا، کئی دن تو چوڑا نہیں جلتا تھا. دو کالی چیزوں میں گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور. کئی دن میرے آقا اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. کبھی جو موتی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. فاقہ مستوں پہ قناعت کر لی، آپ پاتے پہ قناعت کر لی، آپ پاتے پہ قناعت کر لی. اور حسن کام کا کچھ کام کیا، اے حسن کام کا کچھ کام کیا، یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی، یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی. ہم نے تقصیر کی عادت کر لی، آپ اپنے پہ قیامت کر لی.
مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جب یہ آخری مدنی پھول ہمیں دیا، اے حسن کام کا بھی کوئی کام کیا. ایک جگہ پر شہزادہ اعلی حضرت لکھتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو، ہے نا. تو اس پر غور کریں کہ اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا. اب ہم خود سے پوچھیں کہ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو واقعی کام کا ہے، یا یوں ہی بس زندگی ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے کہ میری زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کے ان واقعات کو غور کرے جنہوں نے کن کن عمروں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. ہماری الحمدللہ تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی تابناک، کہ بڑی کم عمری میں ہماری تاریخ میں بڑے بڑے اہم ترین واقعات، ایک دو نہیں، اتنی کثرت سے واقعات ہیں کہ ہم زندگی بھر واقعات بیان ہی کرتے چلے جائیں تو شاید ہماری زندگی پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے واقعات پورے نہ ہو. اتنی تفصیل ہے واقعات کے اندر. کیا بات ہے کہ وہ واقعات جو ہم آج سے کچھ برسوں پہلے کے سنتے ہیں، صدی، 2 صدی، 3 صدی، کوئی ایسا گیپ آپ نوٹ کریں، کوئی ایسے نمایاں واقعات تو ہوتا ہے نا تو آتا ہے سامنے. دنیا میں ہوتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ واقعات بالکل ہی نہیں ہو رہے. خود امیر علیہ سنت کا اپنا کام ایک بہت بڑا واقعہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعات نہیں ہو رہے، مگر جس طرح واقعات کی ایک بھرمار ہوتی تھی، ایک واقعات کا ایک اپنا بہاؤ ہوتا تھا، آج وہ نہیں ہے. ہم غور کریں، غالباً ہو سکتا ہے ہزاروں ناظرین آج اس وقت جیسے کہ چینل پر ہوں، یہاں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوں. ہم اپنی زندگی پر غور کریں نا. چلے آپ کسی کے بارے میں نہ سوچیں، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا. مطلب یہاں کارہائے نمایاں انجام دینا کوئی دینی خدمات سے میری مراد ہے. دینی خدمات یعنی ہماری کسی انداز سے، کسی قول و فعل سے، کوئی کوشش سے، کوئی مشقت سے کوئی ایسا دینی فائدہ امت کو پہنچا ہو، کوئی ایسا کارنامہ ہو جو مطلب کام کیا جائے کہ یار یہ ہوا کچھ. ہم گھر نہیں بدل سکے، محلہ کیا بدلیں گے، شہر کیا بدلیں گے، اور قوموں کو کیا بدلیں گے. حقیقت تو یہ گھر بھی بڑی دور کی بات ہے، ہم خود ہی کو نہیں بدل سکے. نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. میں بات کر رہا ہوں آپ سے پرفیکٹ چینجنگ کی، لفظی تبدیلی اور لفاظی یہ نتھنگ. بحث آپ آئیں، ہم بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، کتنی بحث کرنی ہے، گھنٹوں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 12 گھنٹے، سال، 2 سال، 3 سال، ہر موضوع پر آئیے بحث کرتے ہیں. بحث سے کوئی تبدیلی تھوڑی آ جاتی ہے. بحث کریں، آپ مجھے قائل کریں گے، میں آپ کو قائل کروں گا، آپ مجھ پر غالب آ جائیں گے، میں آپ پر غالب آ جاؤں گا. آپ کچھ اپنے باتیں بیان کریں گے، میں آپ کو اپنی باتیں بیان کر دوں گا، اور 1 آدھ 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا تھک ہار کر ہم چلے جائیں گے، آپ اپنے کام سے، میں اپنے کام سے. کیا نتیجہ کیا نکالا؟ لوگوں میں کیا تبدیلی آئی، اقوام میں کیا تبدیلی آئی، چینجنگ کیا. اس چیز کو نوٹ کرنے کی اور محسوس کرنے کی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چلے کے ناظرین حاجت ہے. ہم کچھ عملی اقدام اٹھانے کی طرف آئیں. اسلامی بہنیں اپنے دائرۂ کار میں سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور آج تک کیوں نہیں کچھ کر سکے. ہم کرنے کے لیے بہت کام ہے، کرنے کے لیے بہت مواقع ہیں. اسباب زوال، ہماری پستیاں، ہمارے اخلاق کی پستیاں، ہمارے کردار کی پستیاں،
سب اس پر غور کرتے، سب کئی تعداد کرتی ہے، ٹھیک ہے کر رہے ہیں آپ، اخلاص نصیب ہو تو اللہ نے چاہا تو کرنے کا بھی ثواب ملے گا، مگر تبدیلی کرنے سے نہیں آئے گی، تبدیلی کرنے سے آئے گی۔ ہم کریں کچھ چینجنگ لائیں۔ اب جس کام کی طرف نظر کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ وہاں آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے۔ جس شعبے کی طرف جاتے ہیں کیسا ہونا چاہیے سلسلہ ہم لے کر چل رہے ہیں، یقین مانیے سمجھ نہیں آتی کس کس شعبے پر ہاتھ رکھے، پھر اور اصل شعبے پر ہاتھ رکھتے تو دل کرتا اس کو بولے کیا، ادھر بولے ادھر بولے ادھر بولے ادھر بولے، کیا بولے؟ کسی ایک خرابی کو ایک خرابی ہوتا ہے بیان کرے، خرابیوں کا بار ہوتے ہیں۔ تو اب صرف اس طرح کر لینے سے ہی تبدیلی آ جائے گی یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنتے ہیں لوگ، مانتے ہیں، پٹیاں بھی چلتی ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں پٹیاں اپنی چلتی ہے، پٹیاں تو کس کو اچھی نہیں لگتی یار، یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بیان وہ بیان، ابھی دیکھ کر آیا ہوں، دن چلتا ہے یار۔ ہم بدلیں گے کب؟ اور بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے کب؟ ہمارے شب و روز مال و دنیا کے پیچھے گزرتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ مال و اسباب کو ترک کر دیں، جو ضرورت کا رزق ہے، جو ضرورت ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ نعمتیں دی ہم کو اور آپ، جو کہ روٹی پہ قناعت کر لی، ابھی کہتے ہیں اگر قناعت کچھ لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہم نیچے آئیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میری پلیز کنسیڈر کریں، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ وہ وقت جو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ صرف بحث میں گزار دیا، اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ وہ وقت آپ نے جو ضرورت سے زیادہ ایک انہماک کے نام پر اپنے رزق کمانے میں گزار دیا ہے، آ گیا نا بھائی، اللہ کا کرم ہے، مل تو رہا ہے یار، آپ ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، ایک تعداد ہے، میں نہیں کہتا کہ سب کو مل رہا ہے، بعض لوگ ہیں جو مطلب کہ بارڈر لائن سے بھی نیچے ہیں، مطلب جو آخری لائن اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، ان کے ذرائع آمدنی میں مانتا ہوں کم ہے، لیکن ہزاروں 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 لوگ ہوئے جن کی آمدنیاں ایک ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، مگر خواہشیں پوری نہیں ہوتی، نہ گھر والوں کی نہ اپنی، اور گھر والوں کی خواہش پوری کرنے میں وہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، سمجھتا ہے کہ میں گھر والوں کو خوش کر کے کچھ کارنامہ انجام دے لوں گا، سوچتا رہے، لیکن میں کہتا ہوں دین کے لیے ہم کچھ کریں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمارے اندر بس یہ کہ فیلنگز پیدا کر رہی ہے کہ ہم کو دین کے لیے کریں، اپنے دین کے لیے کریں، اپنے اسلام کے لیے کچھ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے کچھ کریں۔ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم سنتوں کی کوئی خدمت، ادنا سی خدمت بھی نہیں کر پائے۔ اللہ کو دکھتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم یوں ہی اپنے شب و روز گزر جائیں۔ ہمارے بزرگان دن لکھتے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو جائے، پورے دن کا سورج غروب ہو جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو مجھے اس دن پر حسرت ہوتی ہے کہ یہ دن گزر گیا، میں کچھ نہ کر سکا۔ ہمارے سے کئی ایام ہیں تو گزر جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام کے نام پر کام ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو بہت سی چیزیں فارمیلٹی ہیں، اگر اس کا نتیجہ ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے مہینے دن میں دیکھیں تو نتیجہ نتھنگ، ڈسکشن اونلی ڈسکشن اونلی ڈسکشن اونلی ڈسکشن اونلی ڈیبیٹس اونلی ایفرٹس ہی ایفرٹس ہیں، اچیومنٹ کدھر ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، اگر یہ سارے کے سارے ہم مل کر ایک یوزفل ایفرٹس کو یوز کریں، ایک مطلب کام کرنے کی اگر کوشش کریں، ہمارے سامنے اچیومنٹ کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، نتائج کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ مطلب ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں، یا آپ جائیں نا 100 سال 150 سال 60 70 80 سال پہلے، ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں، ہم چینج کیے گئے ہیں، ہم اپنی اصل حالت سے بدلے گئے ہیں۔
تو بدلی ہوئی چیز کو اپنی اصل حالت پر لانا اتنا مشکل نہیں ہے، بدلنا مشکل تھا۔ ارے بدلنے والا بدل جائے اور ہم اصل حالت میں نہ لا سکے، اس کا مطلب ہماری کوششیں کمزور ہے۔ ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے انداز ایسے نہیں تھے، ہماری عادتیں، ہمارے اولاد کے معاملات، ہماری شادی بیاہ کے معاملات ایسے نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی موضوع نہ لے لیں، صرف رسومات ہی لے لیں تو ہفتے گزر جائیں گے ہمارے رسومات کے نام پر۔ اتنے مسائل دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو سوچتے یہ ہے کہ یہ مسائل آ کیسے گئے؟ میں تو یہ بھی سوچتا ہوں نا، یہ مسائل آ کیسے گئے؟ یہ مسائل راتوں رات تھوڑی آئے، 10 20 50 60 70 100 سال ہو گئے برادریوں کے اندر یہ مطلب کہ مسائل اور رسومات ہیں جن کا ختم ہونا چاہیے تھا، آخر ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اور ہم نے اسے ختم کرنے میں کیا کوششیں کی؟ ہم نے سمجھانے میں کیا کوششیں کی؟ ہم نے ایجوکیٹ کرنے میں کیا کوشش کی؟ ہم نے نیکی کی دعوت دینے میں کیا کوششیں کی؟ یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی؟ کہ حسن کام کا بھی کوئی کام کیا؟ کہ حسن کام کا بھی کچھ کام کیا؟ اعلیٰ حضرت بھی تو عرض کرتے نا بارگاہ رسالت پہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر۔ اب دیکھیں سب کام کے لیے کام کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آقا کام لے لو، بس آقا کام لے لو ہم سے، ہم کو کام کر جائے، ہم کچھ کار نمایاں انجام دیں جائے تو تم کو راضی کر جائے۔ آقا رب کریم کو راضی کر لے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ٹھیک ہے نام رضا، یہ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے بھائی، اگر یہی ٹھیک نہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ بھی میں بول تو رہا ہوں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم کچھ کام کریں، اس کے لیے اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، اور اپنے کام کو گھنٹوں میں تقسیم کریں، اور اس میں باقاعدہ سنتوں کی خدمت کا وقت لکھیں، اور اس وقت میں نے یہ کام کرنے ہیں یہ لکھیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے میں اس نتیجے کو پانا چاہتا ہوں یہ لکھیں۔ کئی مرتبہ میں نے ذمہ داران میں بھی عرض کی تھی، بین الاقوامی اجتماع کے موقع پر ماپا نے سنتوں بارہ بیان کیا تھا، اور رات کا یہ بیان تھا غالباً، یا کوئی دن بدن کا بیان ہوگا، ہم بیٹھے تھے بیان سے پہلے، اب بیان کی تیاری ہو رہی تھی، تو پاپا نے ایک جملہ کہا، اب بیان میں اپنے داڑیاں رکھواتے ہیں، موضوع کیا تھا؟ کالے بچھو۔ اب رسالہ آپ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ایک شخص بیان سے پہلے ٹارگٹ بنا رہا، یہ جملہ صرف اتنا پاپا نے فرمایا اب داڑیاں رکھوائیں گے، یہ جو جملہ تھا نا اس کو بولتے ہیں کہ پہنچنا کدھر ہے، ہدف کیا ہے۔ جب انسان کے پاس کسی کام کا ہدف ہوتا ہے نا تو وہ اس کی ڈائریکشن بناتا ہے، روڈ میپ بناتا ہے، میرے جانا کدھر ہے، ہمیں یہی نہیں پتا جانا کدھر ہے۔ آپ بولو گے مدینے، مدینے انشاءاللہ سب مدینے چلیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہاں میں ایک کام کی ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن اور پھر ٹارگٹ، کس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ باپا نے کہا نا داڑیاں رکھوائیں گے، اب بیان شروع ہوا چلایا یہ بیان وہ حکایت یہ واقعات یہ ڈرانا یہ ترغیب یہ ترہیب، آپ ایک لے جا کر لوہا گرم کر اب جب پتا چلا کہ لوہا گرم پک گیا ہے، کون سا گاڑیاں رکھے گا، لے ہاتھ اٹھ گئے، اب مورنے کی باری ہے نا، یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مورنا کدھر ہے، تو اب کیسے مورنا کہاں مورنا، یہ ٹوڑا میرا کر دینا ہے کیا؟ تو لوہار بھی جانتا ہے کہ میں نے اس لوہے کو بنانا کیا ہے۔ جب لوہار لوہے کو گرم کر کر اپنی مرضی کی ڈائی بنا سکتا ہے تو ایک مبلغ، ایک نیکی کی دعوت دینے والا، ایک درد مسلمان اپنی کوڑھن کی گرماش سے اس معاشرے کی برائی کو ختم کر کے اس کو مدینہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی؟ دیکھیں زندگی یوں ہی گزر جائے گی،
مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت۔ اب کرنے کے لیے چلے آپ کو اتنی زیادہ سوچنے کی عادت نہیں کہ کیا کریں، دعوت اسلامی کے مدنی کام آ گئے، کوئی ایک کام کے اندر آ جائیں، شعبہ جات میں آ جائیں، علاقے میں آ جائیں اور کر جائیں۔ محلے کے اندر بے نمازیوں کی بھوتات ہے، محلے میں گناہوں کی بھوتات ہے، میرا پڑوسی بے نمازی ہے، میں آج تک نمازی نہیں بنا سکا، میری فجر کی نماز کے اندر مسجد کی جب جماعت ادا کرنے گیا، آج سے 2 سال پہلے بھی آدھی سے پونی صف تھی، 2 سال کے بعد بھی آدھی سے پونی صف ہے، میرے علاقے کے نمازیوں کو میں مسجد کی پہلی صف کے اندر اور دوسری صف نہیں کر سکا میں۔ اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا۔ اب مسلمان کو نماز کی دعوت دینے میں بھی اپنے کو کیا ہے کہ مسلمان نماز کی دعوت تو لڑتا نہیں ہے، مارے گا نہیں آپ کو، بہت زیادہ عذر کر لے گا، معذرت کر لے گا، یہ کر لے گا، لیکن نماز کی دعوت بھی ہم نہیں دیں گے۔ ہماری بلڈنگ میں جس عمارت میں رہوں، میری عمارت میں رہنے والا نمازی نہ رہے، بھیا آپ کو کتنا آپ دیکھیں ٹارگیٹ کتنا ریڈیوس کیا ہے، پڑوسی اور آپ کی عمارت، 2 اطراف کے گھر، کہ یہ میرے اطراف میں رہنے والے، میرے گھر میں رہنے والے، یہ گنتی کے چند افراد کہ ان کو میں نمازی نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مار کا نمازی بنانا ہے، ڈانٹ کا نمازی بنانا ہے، جھاڑ کا نمازی بنانا ہے، میں نمازی بنانے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی یا نہیں کی، چاہے نرمی ہی سے ہو، اور نرمی ہی سے ہوگی کوشش۔ تو حسن کام کا بھی کچھ کام کیا۔ تو اپنی سوچ پر غور کریں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس غور کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، غور کرے تو کیا کرے، ٹائم نہیں ہے، حالانکہ ٹائم بہت ہے، وقت بہت ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچ بس جائیے۔ میں شارٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، رچ بس جائیے، مدنی کاموں میں رچ بس جائیے۔ جو آپ کی گرد میں مدنی کام اسلام میں رہتے تھے، مجھے کچھ کام کرنا ہے، مجھے آپ استعمال کریں۔ یقین مانیے، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب جنازہ ہوا تو باپا نے جب وہ دعائیں کرائیں اور جو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، کئی اسلامی بھائی آئے ملے، جس نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایک اسلامی بھائی ان دنوں آئے ملاقات کے لیے کہ شورا تو تھی، مفتی دعوت اسلامی کا انتقال ہو گیا، اور بڑے ہی جلے ہوئے دل کے ساتھ آئے تھے، کہنے لگے بس مجھے کچھ کرنا ہے۔ یہ ان کی کیفیت تھی نا، دعوت اسلامی کے کام کر رہے تھے، لیکن مفتی دعوت اسلامی کا جو مقام و مرتبہ اور ان پر جو امیر علیہ سنت کی شفقت و محبت اور لوگوں کے ساتھ جو ان کی ہمدردیاں اور ان کے لیے دعائیں اور ان کے جانے پر جو ایک جو گیپ آ گیا، مسنگ جو ہو گئی، گیپ جو آ گئی، اس کو جو انہوں نے فیل کیا وہ بہت عام چیز چلی گئی۔ اب دیکھیں کوئی کام کا تھا تو پتا چلا نا کہ کوئی ایسی چیز چلی گئی، جانے کو تو مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، لیکن جب کوئی کام کا ہوتا ہے اس کے جانے کا خلا پور نہیں ہوتا۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے نا، آج تک یہ گیپ پور نہیں ہو سکا، یہ جگہ آج تک ہم پور نہیں کر سکے، مفتی دعوت اسلامی کی جگہ آج تک ہم پور نہیں کر سکے، یاد آتے رہتے، باپا کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے، فاروق، کاش فاروق ہوتا، کیوں؟ جگہ پور نہیں ہوئی اب تک، جانے والا اپنا جانشین نہیں چھوڑتا، تو وہ جگہ جو یہ چھوڑ گئے نہیں پور ہو رہی، تو وہ اسلام میں آئے گا، مجھے کچھ کرنا ہے، الحمدللہ وہ جو آئے کہاں کے کہاں نکل گئے، الحمدللہ اب مدینہ 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 کام کر رہے ہیں، اور اپنی جگہ پر ایسے ہیں کہ اب ان کی جگہ ہے کہ اگر وہ ہٹے تو واقعی کہے کہ یہ جگہ کو پور کون کرے گا۔ تو یوں ہم نے اپنے نام کے ساتھ کوئی کام منسوب کیا، یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہے، کچھ کریں، مر تو جائیں گے نا،
کچھ کر کے مرے یار، ہیں؟ نیت کریں مدنی قافلوں میں ایسی ریل پہ مچا دیں، دمال ہو جائے علاقے میں، بولے یار یہ تو مدنی قافلوں اٹھا لیا، مدنی انعامات میں ریل پہ ہو جائے، تو کوئی بولے میں مدرسۃ مدینہ بالیگان کو بس میرے یہاں مدرسۃ مدینہ بالیگان مدینہ مدینہ ہوگا. کوئی ایسی تبدیلی اب کے ہر کوئی اپنی سطح پر ہی کرے گا کام، جس کی جو سطح، جس سے جہاں تک کر سکتا ہے، جس کی جو اپروچ میں وہ تو کرے گا، نہیں کرے گا. کوئی بولے کہ بس الحمدللہ عز و جل میں اب ایسا کروں گا، اور چند دنوں میں وہ کہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے اس دن نیت کی تھی، یہ دیکھیے 30 دن کے اندر میرے گھر کا ہر فرد نمازی بن گیا. تو یہ اصل کام کا بھی کچھ کام کیا یا یوں ہی ختم میں رخصت کر لی، یہ چلے جائیں گے، گھر کا فرد بھی نمازی نہ بن سکا. تو کوئی پڑوسی کو ٹارگٹ لے لے، ایک انفرادی بھی تو ٹارگٹ لے لے یار، اس کو میں نے بنانا ہے، تو چلے انشاءاللہ تعالی بنیں گے. یار کون کون نیت کرتا ہے؟ بس کریں گے انشاءاللہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ایک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ایک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، پیارا ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر. یہ تو سب اولیاء کا ہے افسر، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر. اور حسنین کا دلارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. اور مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، مل گیا مجھ کو غوث کا دامن. فضل رب کریم سے روشن میری تقدیر کا ستارہ ہے. واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. اس کو من کی مراد ملتی ہے، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے. اس کو من کی مراد ملتی ہے، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے. جس نے دامن جہاں پسارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی،
نے لا تخف کہہ کر دور سب کر دیا ہے خوف و ڈر میرے مرشد نے لا تخف کہہ کر دور سب کر دیا ہے خوف ڈر ان کا محشر میں بھی سہارا ہے واقعہ بات غوث اعظم کی بات غوث اعظم کی نام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں درد و آلام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں ہر جگہ غوث کا سہارا ہے کیا بات غوث اعظم کی کیا بات غوث اعظم کی ہم کو گیارہ کا ہے عدد پیارا ان کی تاریخ عرس ہے گیارہ ہم کو گیارہ کا ہے عدد پیارا ان کی تاریخ عرس ہے پیارا کیا ہے کیا بات غوث اعظم کی کیا بات صورت ہے گنبد و مینار خوبصورت ہے گنبد و ان پہ رحمت برستی ہے آفتاب خوب دربار کا نظارہ ہے کیا بات غوث اعظم کی حق کے رہبر تم پر سلام ہے تم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہے تم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تم میرے شفیع محشر تم پر سلام کرتا دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میں رہوں
کیوں کر تم پر سلام ہے تم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تم کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں ہم کس کے در پہ جائیں اے بے قصوں کے یاور کسو کے یاور تم پر سلام ہے تم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا لیجے خبر خدا کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہے تم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تم ہوتے اعظم امام تو کا بنو کا چلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام تو مجھ پہ خدمت قدسی کا مجھ سے خدمت قدسی کا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے پیارے رسول یہ صلوے آج جانا ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجلس اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanchannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.